نبی کا کام مال سے چلنا، نبی کا کام مال سے چلنا، یہ خیال منافقین کا تھا. انبیاء کا اور مومنین کا خیال کبھی یہ نہیں ہوا کہ مال ہوگا تو کام چلے گا. یہ خیال منافقین ہی کا تھا. یہ خیال صرف منافقین کا تھا کہ ان کا کام مال کے بغیر نہیں چلے گا. اس لیے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان پر مال خرچ مت کرو تاکہ ان کی مدد کرنے والے ان سے ہٹ جائیں. تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ ان کا عملہ ہے ان کے ساتھ، ان کی مدد سے ان کا کام چل رہا ہے، تم مال خرچ مت کرو ان پر، تو یہ تنگ آ کر ان کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. حتیٰ ينفضوا. یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نصرت کا تعلق مال سے نہیں ہے، اس لیے کہ مال سے تو مسلمان کی مدد کا تعلق ہے، اسلام کی مدد کا مال سے تعلق نہیں ہے. اسلام کی مدد کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم مال سے اسلام کی مدد کر رہے ہیں، ان کا خیال باطل خیال ہے. صحابہ کرام کے جتنے بھی انفاق کے واقعات ہیں وہ مسلمانوں کی ضرورت پر مال خرچ کرنے کے ہیں. مسلمان کی ضرورت پر، وہ مسلمان کی نصرت ہے. بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور نئے مسلمانوں پر، جو اسلام میں نئے داخل ہوتے تھے ان پر سارے مصارف دیکھے قرآن میں، تو وہ سارے مصارف ملیں گے مسلمانوں کی مختلف قسموں پر. اسلام کو مال کی ضرورت نہیں ہے. میری بات کریں توجہ چاہے گی. اسلام کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو جان کی ضرورت ہے. اسلام کو جان کی ضرورت ہے کہ اگر تم جان لگاؤ، اے بھائی باتیں مت کرو، بات جان سے سنو بہت. اسلام کو جان کی ضرورت ہے. اس لیے شریعت کے دو فرض بنیادی، نماز اور روزہ، یہ سب پر فرض ہے. حج اور زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے. وہاں شرط لگائیے استطاعت کی، یہاں شرط لگائیے مال کی کہ اگر مال ہے تو زکوٰۃ ہے، اور اگر استطاعت ہے تو حج ہے، ورنہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے. میں آپ کو سمجھانے جاتا ہوں سر، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خیر کے کام پر مال خرچ کر دو، تمہارا کام اتنا ہے کافی ہے. اس میں مجھ کا بڑا طبقہ وہ ہے جو دعوت اللہ میں جان کھپانے کا بدل مال کو سمجھ لیتا ہے. یہ تاریخ ہے. اب غور کریں، بادشاہوں نے مسجد تعمیر کی، ان کی مسائل کی تعمیر کا ایک بنیادی مقصد اسلام کی شان شوکت کو ظاہر کرنا ہے. جسے آپ دیکھیں گے آثار قدیمہ کی مسجدیں دنیا بھر میں غیر آباد ہیں، کیونکہ انہوں نے مال کو خرچ کیا یہ سمجھ کر کہ مسجد بنانا یہ اسلام ہے، یعنی اسلام نہیں ہے. میری بات ہوتی چاہے گی. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نصرت میں ایک محنت کا نقشہ قائم کیا. اس محنت کے نقشے کا اثر یہ ہوا کہ ملکوں میں اسلام پہنچ چکا تھا، لیکن مسجد نبوی پکی نہیں بن سکی. مسجد نبوی پکی نہیں بن سکی. عثمان کے دور میں جا کر مسجد پکی بنی ہے. میں نصرت سمجھانا چاہتا ہوں کہ مال کا درجہ اسلام میں اعتبار نصرت کے کتنا بعد میں ہے، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق تو انتظام سے، ضروریات سے، مسلمان کی حاجتوں سے ہے. اس سے اسلام کو تعلق نہیں. ملکوں میں نہیں گیا تھا، مسجد نبوی چراغ نہیں تھا، تو ایک چیز بھی مال کی مسجد میں نہیں تھی. وضو کا انتظام بھی مسجد میں نہیں تھا. وضو کا انتظام بھی مسجد میں نہیں تھا کہ وضو گھر سے کر کے آؤ، اس کے فضائل بھی تھے. تو میں نے اس ساری بات کی زمین اس لیے قائم کی ہے سمجھانے کے لیے کہ نصرت کیا ہے جس سے اسلام قائم ہو، اسلام پھیلے. اس نصرت کو اللہ نے قرآن میں دعوت اللہ قرار دیا ہے. یہ بات ذہن میں رہ سکتے. الا تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے ان کے کام میں، فقد نصرہ اللہ. کیونکہ یہ آیت جو ہے جو میں نے پڑھی ہے لا تنصروہ، یہ آیت قرآن میں نفر کے بعد ہے. قرآن میں آیت نفر کے بعد ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الى الارض. کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو. ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، تو تم دنیا سے راضی ہو کے بیٹھ جاتے ہو. آگے ہے یہ آیت جو میں نے پڑھی. الا تنصروا یعذبکم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم. اگر تم نے ان کے راستے میں نکل کر ان کے کام میں ان کی مدد نہیں کی، ان کے کام میں ان کی مدد نہیں کی، تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. یستبدل قوما غیرکم، اور تمہارا ان کی مدد نہ کرنا ان کو کوئی نقصان نہیں دے گا. یہ بات، یہ بہت اہم بات ہے. تمہاری ان کی مدد نہ کرنا ان کو کوئی نقصان نہیں کرے گا، تاکہ کسی کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ان کام نہیں چلے گا. ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، ہر ایک کی ہے. میری بات بہت توجہ سننی پڑتی ہے. ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں
کہ کام کے تقاضوں پر مال کا خرچ کر دینا یہ مسلمان کی نصرت ہے. اصل مجاہدہ بدن کے استعمال کا نام ہے. ہر فرماتے ہیں کہ لوگ دین کے تقاضوں پر مال خرچ کر دیتے ہیں. ان کا مال خرچ ہوتا ہے دین پر اور ان کی جان خرچ ہوتی ہے دنیا پر. جان خرچ ہوتی ہے دنیا پر. سر اس دنیا میں سے کچھ حصہ خرچ ہوتا ہے مسلمان پر یا دین کے کام پر. یہ تکلیف نہیں ہے کیونکہ مسلمان کی جان کا براہ راست دین پر خرچ ہونا اصل ہے. مجاہدہ اس کو کہتے ہیں. مجاہدہ اس کو کہتے ہیں کہ مسلمان کی جان براہ راست دین پر خرچ ہو. مال کا خرچ ہونا خارجی چیز ہے. آلات کے استعمال دین کا پیغام پہنچانے کے لیے خارجی چیز ہے. جتنی بھی انسان کے بدن سے خارجی چیزیں ہیں ان کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے. ان کے استعمال مجاہدہ نہیں ہے. دیکھو میری بات بہت توجہ رہے گی. ان کے استعمال مجاہدہ نہیں ہے. آپ ذرا غور کریں میری بات پر. اس زمانے میں پوری دنیا میں دین کی اشاعت اور دین کو پھیلانے کے لیے جن چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں انسان کے بدن سے باہر کی. اخبار و رسائل ہوں یا وہ مختلف چینل اور نیٹ ہو, مختلف قسم کے آلات اور موبائل ہوں, سب خارجی چیزیں ہیں. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ خارجی چیزیں ہیں, یہ باہر کی. اور یہ سارے طریقے غیر مسنون ہیں. یہ پکی بات ہے. یہ سب طریقے غیر مسنون ہیں. جب غیر مسنون ہیں تو پھر ان کے ساتھ اللہ کی وہ مدد کیسے ہو سکتی ہے جو مدد سنت کے ساتھ ہے؟ میں نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے میری آپ کی ذات کو کیا استعمال ہو رہا ہے؟ میری آپ کی ذات کا کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے. مال آدمی دنیا میں خرچ کرتا ہے, مکان بنانے پر, کار خریدنے پر, شادی کرنے پر دین کو خرچ کر دیتے ہیں. کیا بات ہے؟ اسپتال بن رہے, گھر بن رہے, اسٹیشن بن رہے, مسجدیں بن رہی. کیا بات ہے؟ ہاں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. امر معروف اور نہی منکر جو اسلام کا ایک بنیادی فریضہ ہے, جو اسلام کے قیام کا سبب ہے, ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کا تعلق میری آپ کی ذات سے ہے. اس پر اللہ کی جو مدد اس پر آئے گی وہ مال کے خرچ, خیر کے کاموں میں مال کے خرچ کرنے پر نہیں آئے گی. یہ پکی بات ہے. میں آپ سے یقین کو برد کر دیتا ہوں کہ اگر کسی ایک شخص کو دنیا کا سارا مال دے دیا جائے, اللہ کسی ایک فرد, ایک مخلص مومن کو پوری دنیا کے مال کا مالک بنا دیں, ایک مومن مخلص کو ساری دنیا کے مال کا مالک بنا دیں اور اس سارے مال کو خیر کے راستے میں خرچ کر دیں, خیر کے راستے اللہ کے راضی ہو جائیں اس کے خرچ سے, تب بھی یہ خدا کی قسم آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ بات بالکل پکی سچی حدیث کی بات ہے. یہ کوئی خیری بات نہیں ہے. یہ کوئی غلو یا کوئی کیا کہنا چاہیے, کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بھائی یہ تو بہت آگے رہ جائے گی. ہاں, توجہ سے بات سننی پڑے گی. وہ میری بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہیں کہ جب تک کام کو اس اعتبار سے نہیں سوچیں گے, ہمارے گشت, ہماری ملاقاتیں, ہمارا سالانہ خروج, یہ اس کی اہمیت صفر ہو کر رہ جائے گی, ختم ہو جائے گی. لوگ سمجھیں گے تبلیغ میں نکلنا تو دین سیکھنے کے لیے ہے, دین ہم نے سیکھا ہوا ہے, دین ہم نے سیکھا ہوا ہے, کیا ضرورت ہے نکلنے کی. حالانکہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور دعوت دینا مستقل اللہ کا حکم ہے اور دین سیکھنا مستقل حکم ہے. ان دو حکموں کو جمع کرنا یہ دین پر استقامت کا سبب ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ تمہارے قدموں کو جب باقی رکھیں گے دین پر جو تم اس کے دین کا مددگار بنو. یہ قرآن کی آیت ہے. میں نے ایک بات کہی ہے جی ہاں, وہ ہلا دینے والی بات ہے کہ ایک شخص کو پوری دنیا کے مال کا مالک بنایا جائے اور اس سارے مال کو خیر کے کاموں میں, اللہ کی رضا والے کاموں میں, بیواؤں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر. میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو, اگر زوایا اور عبادت گاہیں اور یتیم خانے تعمیر کرانے پر بھی یہ سارا مال خرچ کر دیں, تب بھی خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک استنجے کی لائن کی سنت کے انوارات کے برابر نہیں ہو سکتا. میری بات ذہن سے پڑے گی. وہ یہ لکھا علماء نے, مظاہر حق میں مشکا شریف کی شرح ہے مظاہر حق, وہ توجہ سے بات سننی پڑتی ہے ہماری. مشکا شریف کی شرح ہے مظاہر حق, اس میں لکھا ہے کہ وہ کام جو آپ نے خود کیا, وہ کام جو آپ نے خود بات توجہ چاہیے, کام آپ نے خود کیا, وہ آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک اگر سارے مسلمان مل کر یہ سارے خیر کے کام کریں, ان سارے خیر کے کاموں کے وہ انوارات نہیں ہیں جو نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجے کی لائن کی سنت میں ہے. کیونکہ یہ طریقہ آپ سے ثابت ہے, یہ چیز آپ سے ثابت ہے. یہ لکھا علماء نے. سنت اور بدعت کا فرق ہے, اس کا عنوان ہے مظاہر حق میں, مشکات شریف کی شرح میں سنت اور بدعت کا فرق. یہ سنت کے کیا انوارات ہیں اور بعد میں جو کام شروع ہے وہ کیا ہے,
تو بعض مطلب آدمی کا خیال آتا ہے یہ کیا ہے، یہ تو کچھ نہیں، صحیح سے سنجا کی سنت ہے چھوڑ دو، اور یہ تو کھانے کی سنت ہے چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، فرض تو ہے نہیں۔ حال لکھا علماء نے کہ جتنے بھی خیر کے کام، جس میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ آدمی گوایا تعمیر کرائے، آدمی عبادت خانے بنوائے، اور آدمی اسپتال بنوا لے، اور آدمی یتیم خانے تعمیر کرا دے، ان سب پر مال خرچ کرنے کا وہ انوارات اور وہ اجر نہیں ہے جو نور کس میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی لائن کی سنت میں، نماز کی سنت نہیں کہہ رہا، یہ عبادت کی سنت ہے، وہ تو بہت اونچی ہے، یہ سننے کی لائن کی سنت کہہ رہا، اور اس سے اوپر دعوت کی سنتیں ہیں، وہ صرف اونچی ہیں، اس سے اونچی ہیں۔ میں نے تو ابھی ایک سننے کی لائن کی سنت کو کہا، اس بات سے ذرا اندازہ کرنا چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی لائن کی سنت کا یہ مقام ہے، تو وہ دعوت اللہ کی سنت جس میں آپ کو اذیتیں دی گئیں، جس میں آپ کو تکلیفیں پہنچی، جس میں آپ نے ہر ناگواری کو برداشت کر کے اس کام کو کیا، اور ایک کے پاس جا کر اس کو تیار کیا اپنے دین پر لانے کے لیے، اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس سنت کے انوارات اور اس سنت کی قوت اور اس سنت کا اجر کتنا زیادہ ہوگا۔ یہ مجھے ساری بات کا خلاصہ میرا یہ تھا کہ پہلے ہم سمجھیں کہ نصرت کیا ہے، نصرت کیا ہے۔ اس مکے میں آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلانا ایک مشرک کا کام تھا، ایک مشرک کون، عاص بن وائل، ایک مشرک، اس کا اعلان تھا کہ مینا میں کوئی چولہا نہیں جلائے گا، اور کوئی چولہا نہیں جلا سکتا تھا، اس کے آدمی رہتے تھے وہ نگرانی کرتے تھے، کوئی چولہا نہیں جلائے گا۔ عاص بن وائل پورے سال کماتا تھا مشرک، اور آنے والے حاجیوں کے کھانے کا انتظام کرنا اور ان کو نئے کپڑے دینا طواف کے لیے، کس کا کام تھا؟ ایک مشرک کا کام تھا یہ عاص بن وائل۔ تو رہے گا سنو بات، ایک مشرک کا کام عاص بن وائل۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے آنے والے حاجیوں کے اکرام کو، ان کے کھانے کھلانے پلانے کو، اور آنے والے حاجیوں کو ٹھہرانے اور ان کے اور بیت اللہ کی آباد کاری کو اس شخص کے برابر کیسے سمجھ لیا جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، یہ بھی شاید کے ساتھ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کے برابر نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ نصرت کیا ہے، ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کی نصرت کے لیے ہر فرد کا خود اپنی ذات سے استعمال ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی، مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنے سے آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم ہے، فرمایا آپ نے کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے، ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ دیکھو بہت دھیان سے بات سننا، اللہ تعالیٰ کی غیر نصرتیں اور غیر مددیں، ان کے نزول کا سب سے بنیادی سبب انفرادی دعوت ہے۔ کیا ہے؟ انفرادی دعوت، ہمارا عمومی گشت، اس کا چھوٹ جانا ایسا ہے کہ اس کا چھوٹ جانا اللہ تعالیٰ کی غیبی عزت کے دروازے کو بند کر دینا ہے۔ آپ غور کریں سیرت پر کہ بڑی بڑی مددیں انفرادی دعوت پر کیسے آئیں۔ یہ انفرادی دعوت میں آدمی اپنی جان کو حقیر بناتا ہے، انفرادی دعوت میں داعی طالب ہوتا ہے، اجتماعی دعوت سے مطلوب ہوتا ہے ہم ان کو لاؤ، ان کو لاؤ، ان کو لاؤ، ان کو بیان کراؤ، ان کو بیان کراؤ۔ انفرادی دعوت میں آدمی اپنے مقام سے نیچے اترتا ہے، اپنے مقام سے بہت نیچے اترتا ہے، نیچے اترتا ہے، اور پھر مدعو کی طرف سے جو ناگواری آتی ہے وہ اس کو اور نیچے اتارتی ہے۔ ہاں، اس کو غور کرنا چاہیے۔ معراج کی بلندی اور طائف کی پستی، معراج کی بلندیاں اور طائف کی پستی، کہ آپ کو پتھر میں مارے گئے اور آپ کو خون بہا اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا طائف میں، معراج کی بلندی اور طائف کی پستی، کہ نبی بالکل بے بس ہے اور اپنے ذوق کی شکایت لاتے کریں، اپنے ذوق کی شکایت، سامانے والی کی شکایت نہیں۔ تو غور کرنا چاہیے کہ غیبی نصرتیں اسرائیلی دعوت پر کب کس طرح آئیں، اسرائیلی دعوت پر غیبی نصرتیں کس طرح آئیں، کہ اسرائیلی دعوت پر غیبی نصرتیں وہ غیب کی شکل میں آئیں، غیب کی شکل میں غیبی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا گیا، آئے ہم آگے بات سنیں۔ اور بات یہ ہے کہ انسان جس سے جتنی توقع رکھتا ہے اس کی طرف سے ناگواری جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے، وہ بھی بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جس نبی سے اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کی قوم اور ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو لے کر اپنے اپنوں کو لے کر آپ الگ ہو جائیں گے، تو نوح علیہ السلام اپنے مستقبل کو لے کر الگ ہو گئے، لوط علیہ السلام اپنے مستقبل کو لے کر الگ ہو گئے، عذاب آ گیا قوم پر۔ ہاں سنو غور سے، جب آپ سے یہ کہا گیا کہ ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں ہلاکت میں جاتے، فرمایا نہیں ان کی ہلاکت نہیں جاتا، ان کی ہلاکت نہیں جاتا۔
آپ نے اپنی امت کو ایک سبق سکھایا ہے اس سے. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذیت میں آگے اس لیے بڑھ گئے کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی جن کے بارے میں ایسے ہو گئے تھے کہ ایمان نہیں لائیں گے, ایمان نہیں لائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی رکھنا چاہا, ان کی نسلوں کو دعوت دینے کے لیے جو ابھی پیدا نہیں ہوئی, پیدا ہوں گی نہیں ہوں گی اس کے یہ احتمال ہے, لیکن نہیں یہ انسان ہے, ان کو باقی رکھا جائے. اور ایسے نہیں کہ اپنی زندگی گزارنے والے انسان ہے, کہ نہیں ستانے والے انسان ہے, قانون رکاوٹ بننے والے انسان ہے. جیسے کفار مشرکین کو باقی رکھا جائے, ان کو باقی رکھا جائے تاکہ میں ان کی اولاد کو دعوت دوں وہ اسلام میں داخل ہو. ان کے مقدمے اسلام نہیں ہے تو ان کے اولاد کے مقدمے اسلام ہوگا. یہی بات ہے, ہم تو ان کو بھی دعوت نہیں دیتے جو موجود ہیں, اور آپ ان کو دعوت دینے کے لیے ستانے والوں کو باہر رہنا چاہتے ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آئے. اس سے آپ کے دائرۂ محنت کی وسعت معلوم ہوتی ہے. آپ کا دائرۂ محنت کتنا وسیع ہے, آپ کا دائرۂ محنت کتنا وسیع ہے. ہمارا تو یہ حلقہ, یہ چھوٹا سا یہ حلقہ, چھوٹا سا یہ حلقہ, ہمارا حلقہ ہے, آپ کا حلقہ, یہ ہماری مسجد, آپ کی مسجدیاں, ہمارے تو حلقے. لیکن اب وسلم کا دائرۂ محنت اتنا وسیع ہے کہ جو مخلوق ابھی وجود میں نہیں آئی آپ ان کو دعوت دینے کے لیے ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. سوچو ذرا کتنا دائرہ کتنا وسیع ہے, اور نیت کتنی وسیع ہے, نیت کتنی وسیع نیت ہے, دائرہ محنت کتنا وسیع ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ دعوت دینے گئے تو ان آج کی دعوت کو سختی سے رکھ کیا. آپ کو اذیت ہوئی, اذیت اس کی نہیں کہ میری بات نہیں مانی گئی, اذیت اس کی کہ یہ جہنم سے کیسے بچیں گے. ہاں یہ دو باتیں الگ الگ نہیں. ہمیں اذیت ہوتی ہے کیسے ہماری بات نہیں مانی, ان کو اذیت ہوتی تھی کہ یہ جہنم سے نہیں بچ سکے, کیونکہ ان کا مقصد ان کو جہنم سے بچانا ہوتا تھا, اس لیے وہ ان کی شکایت نہیں کرتے تھے. ان کی شکایت کریں, ان کو تو ہم بچانا چاہتے ہیں. ہاں دیکھو فرق ہے بہت بڑا. ہم اپنی بات رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے اور بات نہیں مانتے ہو تو آپس میں شکایتیں ہوتی ہیں, ہماری بات نہیں مانی, ہماری بات نہیں مانی. ہم نے اندازہ کیا کہ ساتھی میں اختلاف جب پڑے گا, جب اپنی بات کے منوانے کا جذبہ ہوگا, نہ کہ مسلمان کو جہنم سے بچانے کا. اگر نہیں جہنم سے بچانے کا جذبہ ہے تو کام کریں گے, کیا کریں گے, کام کریں گے. اسے مسلمان نماز پڑھے ہوئے ہیں, اسے مسلمان کلمہ نہیں جانتے ہیں, محنت ہے, کیا ہے محنت ہے. ورنہ جزیات ہمیں اختلاف میں ڈال دیں گے, اور یہ کام اس پر چھوڑیں گے کہ پہلے ایک دوسرے کی بات مانو پھر کام کرو گے. میں نے ایک بات کی ہے, اصل کام یہ تھا کہ مسلمان دین پر آ جائے, کیونکہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کی ادائیگی یہ اس محنت کا مقصد ہے. یہ فریضے کی ادائیگی کی عملی شکل ہے دعوت. امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کی ادائیگی کی عملی شکل دعوت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سختی سے رد کیا گیا. آپ واپس پڑے, آپ کو اتنا غم تھا کہ قرن ثعالب تک پہنچے, آپ کو ہوش نہیں تھا, غم کی وجہ. روایت میں اچانک آپ نے ایک دھماکہ سنا, حجت من السماء, ایک دھماکہ. کیا ہوا؟ تو دھماکے کا متوجہ ہے. تو جبرائیل نے عرض کیا کہ ہم اترے ہیں اور ہمارے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, اور یہ دو پہاڑ جبل احمر, ابو قبیس, ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر آپس میں ان سب کو کچل کر ختم کر دیا جائے. ہم آپ کے پاس یہ تجویز لے کر آئے اللہ کی طرف, سب کو ختم کریں. نہیں کو دعوت دوں گا, نہیں کو دعوت دوں گا. انہوں نے کہا اس میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے, اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا, یہ ایمان نہیں لائیں گے, ایمان بھی نہیں لائیں گے. آپ کامر کور بنے ہوئے ہیں, تو میں نہیں, ان کو باقی رکھا جائے. میں ان کی نسلوں کو دعوت دوں گا, وہ ایمان لائیں. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت ہے, کیونکہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے اتباع کرنے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے متوجہ ہونے کے دو خاص موقع ہیں. دو خاص موقع ہیں, ایک دعوت کا موقع, ایک عبادت کا موقع. یہ دو موقع اللہ کی طرف سے بندے کے متوجہ ہونے کے لیے خاص موقع ہیں. لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے, ہم ان دونوں موقعوں میں پیچھے ہیں. دوسرا دعوت میں بھی کمزوری ہے, دوسرا عبادت میں بھی کمی ہے. دنیا کے تقاضے چھٹ کر آدمی ان دو کاموں کو نہیں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب کے موقع ہیں. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین, یہ دو موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف خاص توجہ کے ہیں. جب آپ قیام کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, الذی یراک حین تقوم, جب آپ دعوت دیتے ہیں کھڑے ہو کر, قیام کیا مراد ہے؟ بیان. جی ہاں. وتقلبک فی الساجدین, اور جب آپ ہوتے ہیں عبادت میں صحابہ کے ساتھ,
یہ دو موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے توجہ خاص کیا ہوتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد دوسرا دعوت کے ساتھ اور بڑی بڑی مددیں ہیں. ایک دیہاتی کو آپ نے راہ چلتے دعوت دی, کہاں جا رہے ہو اپنے گھر, یہ خیر کی بات نہیں, تمہیں رغبت ہے کیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو, مجھے اللہ کے رسول مان دو. تمہیں گواہ کون ہے, گواہ لاؤ. تو آپ نے گواہی کے لیے صحابہ کو پیش نہیں کیا, حالانکہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے. عبداللہ بن عمر خود فرماتے ہیں سنما آپ کے سفر میں, انہیں اکثر اس سفر میں تھے, ظلمت کی روایت ہے, ہم آپ کے سفر میں تھے. تو گواہ کون ہے؟ آپ نے گواہی کے لیے صحابہ کو پیش نہیں کیا, بلکہ گواہی کے لیے وادی کے کنارے پر آخری ضرورت کھڑا تھا, اس کو آپ نے کہا کہ یہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کروں. ذیلی مدد اسے کہتے ہیں. دیکھو میں بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں, ہم اس کام کے کرنے میں لوگوں کی ظاہری تائید کی طرف زیادہ متوجہ ہیں بنسبت ظاہری نسبت سے. میں خود اہم بات کہنا چاہتا ہوں, یہاں ایک ذہن ہے اس ملک میں, وہ ذہن یہ ہے کہ بھئی ہمیں کام کی اجازت نہیں ہے, کام نہیں کرتے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن ملکوں میں کام کی اجتماعات اور جلسے اور شب گزاریاں اور کھلے کام ہو رہے ہیں کہ اصل کام تو وہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اصل کام وہ ہے جو یہاں ہو رہا ہے. کیونکہ 23 سال میں سے 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جگہ گزرے ہیں, اسی طریقے سے دعوت, دوسرا ہی دعوت. آپ چھپ کر نکلے ہجرت کے موقع پر, تو اس میں بھی آپ نے ڈاکوں کا راستہ پکڑا ان کو دعوت دینے کے لیے. دوسرا دعوت کا اصل سبق یہ تھا. تو لوگ ذہن میں یہ کہے کہ یہاں کام نہیں ہے, حالانکہ اصل کام یہ تھا, اصل کام یہ تھا دوسرا ہی دعوت. تو اس کی کمی کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے دوسرا ہی دعوت, دوسرا ہی عبادت, اس کو چھوڑ کر اس بات کی کوشش کی یہ پہلے ہمیں کام میں کوئی تائید مل جائے کسی کی, پھر ہم کام کریں. لیکن تائید سے کام نہیں ہوگا, بلکہ کام سے تائید ہوگی. کسی کی تائید سے کام نہیں ہوگا, بلکہ کام سے تائید ہوگی. قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ان تنصروا اللہ ینصرکم, کہ اگر تم اللہ کے دین کی مددگار ہو, دین کا مددگار ہو, تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں, اور تمہارے دین کو, تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمانے والے ہیں. عبداللہ بن حذافہ کو بہت کوشش کی روم کے بادشاہ نے کہ یہ نصرانیت اختیار کر لیں, لیکن نہیں, وہ خروج میں تھے. ان کو ان کی جماعت میں سے پکڑا روم کے بادشاہ نے, خروج میں تھے, روم میں جماعت کام کر رہی تھی, ان جماعت کی صحابہ کی, اس میں یہ تھے, ان کو پکڑا روم کے بادشاہ نے اور کہا کہ آپ نصرانی ہو جائے گا. نہیں, میں اپنا دین نہیں بچوں, کیونکہ جو اپنے دین کی نصرت کے لیے نقل حرکت پر رہیں گے, کے لیے نقل حرکت پر رہیں گے, کہ سارا باطل کوشش کر لے, ان کو ان کے دین سے ہٹا نہیں سکتا. یہ واقعات آپ جانتے ہیں, لیکن یہ ہمارے ذہن سے بات ختم ہو گئی کہ اس زمانے میں بھی مسلمان کی جو ہے دین پر استقامت, مسلمان کی شان و شوکت, اور مسلمان کے ساتھ اللہ تعالی غیر نصرت, اس کے لیے وہی شرط ہے جو شرط اس زمانے میں تھی. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ایک تو دین کے مددگار بنے. دوسری بات یہ ہے کہ دین کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کے مددگار بنے. دین کے کاموں میں ہم اس کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی, کہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں اس میں چاہیے کہ ایک دوسرے کا مددگار بنے, جس طرح ظالم اور فاسق لوگ ایک دوسرے کا مددگار ہوتے ہیں. ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض, ظالم اور فاسق لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. جی ہاں, باطل کی مدد کرتا ہے, اور مسلمان کی مدد نہیں کرتا حق کے کاموں میں, کہ ایک دوسرے کے حق کام میں مدد کرو. تو جو آدمی ایک دوسرے کی مدد کرے گا حق کے کاموں میں, کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کے اجر میں شریک کر دیں گے, اور یہ شراکت اس طرح ہوگی کہ دوسرے کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. حدیث ہے یہ صحیح حدیث, کہ ایک دوسرے کی مدد کرو خیر کے کاموں میں, تو تم جو تعاون کرو گے اس میں تمہارے اجر میں کمی نہیں آئے گی. جی ہاں, من جاہد فی سبیل اللہ غازی من, کہ جس نے اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے کوئی بھی انتظام کیا, اگر تم نے کسی کو تیار نہیں کیا, من جاہد غازی فی سبیل اللہ فقط غزا, کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے کوئی سی بھی قسم کی تیاری کرنے والے کو نکلنے والے کے برابر اجر ملے گا. تعاون کرو خیر کے کام میں, خیر کام میں. میں بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں, اس لیے آپ کی توجہ ہوگی پوری, کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی صفت تھی. اور یہی صحابہ کی جماعت مسلمان جو کل مسلمان تھے, وہ پھر مسلمان ہوئی تھے پوری دنیا کے زمین پر.
صحابہ تو پھر مسلمان ہوئی تھے. اس کے علاوہ کہیں اسلام تھا, اس کے علاوہ کہیں مسلمان تھا. اس لیے فرمایا تھا کہ اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پوری دنیا میں تین کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. یہ آپ کی یہ دعا مانگی روزے میں کہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو یہ بات کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو میں نے کیا کہ یہ 100% اسلام اور مسلمان یہی تھے. ان کی جو آپس کی اجتماعیت تھی اس کو بہت بڑا دخل آپس کے تعاون سے تھا کہ دونوں کے ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے. انصار مہاجرین دو فرقے نہیں تھے بلکہ دو نسبتیں تھیں. دو نسبتیں, انصار مہاجر دو نسبتیں ہیں, دو فرقے نہیں ہیں, دو نسبتیں ہیں. انصار نسبت ہے دین کی نصرت کرنے والے, مہاجر نسبت ہے دین کے لیے وطن چھوڑنے والے. یہ دو فرقے نہیں ہیں, یہ دو نسبتیں ہیں اور اعلیٰ نسبتیں ہیں بہت. تو میں نے عرض کیا کہ وہ ایک دوسرے کو اس کی مدد کیا کرتے تھے. اس سے ان میں آپس میں اجتماعیت تھی, آپس میں اجتماعیت, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک بنیادی سبب آپس کی اجتماعیت ہے. آپس کی اجتماعیت ہے. اس اجتماعیت کے لیے سب سے بنیادی کام تعاون تھا کہ ایک دوسرے سے کام آؤ دین کے کاموں میں خاص طور پر, ورنہ دنیا کے کاموں میں تو ایک مشین بھی کام آ جاتا ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, کم بات ہے. بہت سے غیر مسلم مسلمانوں کی بہت مدد کرتے ہیں. ہمارے ملکوں میں بھی عام ہے جہاں مختلف اجناس ہیں مسلمان غیر مسلم, وہاں غیر مسلم مسلمان کی مدد بہت کرتے ہیں. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. دنیاوی تعاون شروع میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کا مالی تعاون کر دینا, دنیاوی تعاون کر دینا, یہ ایک اخلاقی تقاضا ہے اور اخلاقی تقاضا ایک غیر مسلم کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ہاں آپ جانتے ہیں ہمارے بہت سے غیر مسلم مسلمانوں کی بہت مدد کرتے ہیں. جی ہاں, وہ تو مصیبت نہیں ہوتی ہے نا, غیر مسلم کے گھر ہمارا رشتہ دار میں عام ہے یہ بات ہمارے ملکوں میں. یہ کوئی کمال کی بات نہیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ دین کا جو اصل کام ہے دعوت, اس میں ایک دوسرے کا تعاون یہ بہت اہم چیز ہے. ایک دوسرے کا تعاون کرنا, ایک دوسرے کو مدد کرنا. اس مدد میں کیا رکاوٹیں پیش آتی ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں. اس مدد کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ حسد پیدا ہوتا ہے. حسد رکاوٹ بنتا ہے. حسد وہ ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے, معاون نہیں بناتا, ان کا تعاون نہیں کرے. حسد کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے. حسد رکاوٹ بنا, حسد بیچ میں رکاوٹ پیدا کر دے گا اور حسد ان سے تعاون سے روک دے گا. حسد تعاون کرنے سے روک دے گا. سر یہ اس سے فرقے بنتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ, ان کے ساتھ. جو اختلاف پیدا ہوگا وہ اختلاف حسد سے پیدا ہوتا ہے. ورنہ صحابہ کرام کی اجتماعیت کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ جب وہ کسی کے بارے میں کوئی خیر بات سنتے تھے تو اس خیر کو اپنے اندر لانے کے لیے ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے. تو فضائل ان کے درمیان اجتماعیت پیدا کرتے تھے, نہ کہ ایک ان کو فضائل بیان کیے جائیں تو ان میں حضرت پیدا ہو جائے. سنو دھیان سے, آپ نے صحابہ کے سامنے صحابہ کے فضائل بیان کیے, صحابہ کے سامنے صحابہ کے فضائل. کسی کے بارے میں فرمایا کہ آدمی جنتی ہے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے 3 دن تک فرمایا, 3 دن مسلسل اعلان ہوا کہ آدمی جنتی ہے, آدمی جنتی ہے, آدمی جنتی ہے. عبداللہ بن عمر کو خیال ہوا کہ یہ جنتی آدمی ہے تو اس کا عمل دیکھنا چاہیے, اس کے ساتھ رہنا چاہیے, اس کے ساتھ رہنا چاہیے. بہت اہم بات ہے, ان کے ساتھ رہنا چاہیے. وہ گئے ان کے گھر, جا کے ان سے بات کی کہ میں آپ کے گھر میں 3 دن قیام کرنا چاہتا ہوں, جہاں اور شہروں 3 دن قیام کیا ان کے گھر میں حضرت عبداللہ بن عمر نے 3 دن, اور ساری رات جاگ کر ان کے عمل کو دیکھا کہ یہ تہجد کیسے پڑھتے ہیں, دعائیں کیا مانگتے ہیں, رات کا رونا کیسا ہے. 3 رات تک جاگ کر ان کا عمل دیکھا. مگر 3 رات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عشاء پڑھ کر سوئے, فجر کی نماز تک سوئے, کوئی عمل نہیں رہا. رات کو سوتے تھے اور فجر تک, فجر میں اٹھتے نماز پڑھتے, دن بھر ان کے ساتھ میں رہتا, وہ اپنے گھر دنیاوی ضروریات میں اور اپنے کاموں میں رہتے, اور رات کو عشاء پڑھ کر سو جاتے. ایک رات گزر گئی, 2 رات گزر گئی, تیسری رات گزر گئی, کچھ بھی نہیں کرتے. جنتی آدمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سر میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ تو کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جنتی آدمی ہیں. جواب نے کہا کہ ہاں میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے, میرے معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے, مگر میرے اندر ایک خوبی ہے, اس کی وجہ سے میں جنتی ہو سکتا ہوں. کیا خوبی ہے؟ کہ میرے اندر خوبی یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس سے حسد نہیں ہے, تو مجھے اس سے حسد نہیں ہے. یہ خوبی تو میں نے مثال دی ہے کہ صحابہ کی آپس کی اجتماعیت اس بنیاد پر تھی کہ وہ ایک دوسرے کی کسی صلاحیت سے, ایک دوسرے کی کسی فضیلت سے,
ایک دوسرے کی کسی قابلیت کی وجہ سے اس سے اختلاف نہیں کرتے تھے، اس سے حسد نہیں کرتے. ہاں ایسے عجیب یہ قصے ہیں صحابہ کے. تقاضے آتے ہیں، تقاضے وہ تقاضے دیے جاتے ہیں ساتھیوں کو، یہ تقاضا ہے آپ پورا کرو، یہ تقاضا ہے آپ پورا کرو، سنو غور سے. تو اس میں ساتھیوں کو شکایت ہو جاتی ہے. نہیں راستے میں گاڑیوں سے کرنی چاہیے. چلو بھائی کس کی راستے میں کھڑی کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منادی سے اعلان کرایا صحابہ میں کہ جا کے اعلان کر دو صحابہ میں، من قطع طریقا وضيق منزلا فلا جهاد له، کہ جو آدمی راستے کو بند کرے، جگہ کو تنگ کرے، اس کی دین کی محنت راجہ قبول نہیں ہوگی. یہ اعلان کرایا آپ نے صحابہ میں اپنے منادی سے. پڑھی حدیث پڑھی نہیں پڑھی کہاں پڑھی؟ ہاں منتخب حدیث ہے روایت بدل گئی. من قطع طریقا وضيق منزلا فلا جهاد له، کہ جو راستے کو بند کرے یا جگہ کو تنگ کرے اس کے دین کے محنت راجہ قبول نہیں ہوگی. ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اجتماعیت کی بہت بڑا آپس کی اجتماعیت کا بڑا سبب یہ تھا کہ جب کسی کا قاضی پر کوئی ساتھی آگے بڑھتا تھا تو ان کے بڑے، ان سے بڑے لوگ، ان سے پرانے لوگ وہ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے. یہ نہیں کہ بھائی ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا جا رہا ہے. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یمنی تلوار ہے کون لے گا؟ حضرت زبیر کھڑے ہوتے مجھے دیجیے، پرانے ہیں بڑے ہیں. فرمایا کہ نہیں. پھر فرمایا تلوار کون لے گا؟ اور عمر کھڑے ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کے آدمی آپ جانتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا لوکان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر نبی کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نہیں ہو سکتے تھے. جی ہاں، حضرت عمر کے چاہنے پر شراب حرام ہوئے، حضرت عمر کے چاہنے پر پردہ نازل ہوا، حضرت عمر کے چاہنے پر بہت سارے کام ہوئے ہیں. جی ہاں کھڑے ہوئے تو مجھے دیجیے. فرمایا کہ نہیں، بیٹھ گئے. پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے؟ تو تیسرا جو اعلان ہوا وہ حق کے ساتھ ہوا. تو یہ دونوں ڈر گئے، حق ادا کرنا تو ہمارے بس کی بات. تو آپ نے تلوار دی ابو دجانہ کو، ابو دجانہ صحابی، میں صاحب ادا کروں گا، بتائیے صاحب کیا ہے. آپ نے تلوار ان کو دے دی، یہ دونوں پرانے بڑے تلوار ان کو دے دی. روایت میں ہے کہ وہ اس تلوار کو لے کر جب چلے میدان کی طرف تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے پیچھے میدان میں گئے. ان کے ساتھ رہو، دیکھو کیا کرتے ہیں. وہ ناراض ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں نہیں دی، ان کو دے دی، ہم کام نہیں کریں گے. ہاں ایک کیا کرتا ہے اس کے بعد مطلب آدمی کو حسد کام سے دکھا دیتا ہے، حسد کام سے دکھا دیتا ہے. اور حسد کیوں دکھا دیتا ہے کام سے؟ اس لیے کہ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کرنے والا ہے. سنو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی تقسیم سے اختلاف. جی ہاں تقسیم اللہ کی ہے. اللہ کسی کو مال دیتے ہیں، کسی کو علم دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کو عقل و فہم دیتے ہیں، کسی کو عہدہ منصب دیتے ہیں. اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے. جی ہاں ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ اللہ نے ابابیل سے ابراہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام ابابیل سے لے لیا، تم ابابیل سے حسد کرو گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس پیڑیا سے کام کیوں ایسا ختم کرو. ہاں مثال ہمارے تک ملک میں اللہ نے کسے کام لیا؟ ابابیل چھوٹی چڑیا ہے، اسے ختم کیا تو اس سے بڑی طاقت ابراہ کا لشکر. تو کیا حسد کرو گے؟ اللہ کیا کام لے لیں، اللہ کام اسے کیا لے لیں. اس لیے صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ وہ اپنے چھوٹوں سے بھی خیر لیا کرتے تھے. یہ تواضع کی بات ہے اور یہ آدمی کے اندر اخلاص کی بات ہے کہ وہ چھوٹوں سے بھی چھوٹوں سے بھی فائدہ اٹھائیں. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما امت کے سب سے بہترین آدمی ہیں، اور جو بغیر کی صحبت تو قرآن سے ثابت ہے، انکار کر ہی نہیں سکتا ان کی افضلیت اور ان کی صحبت قرآن سے ثابت ہے. یہ دونوں حضرات بیت اللہ سے نکلے مقام سے طواف کر کے، طواف کر کے باہر نکلے. ادھر یہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو طواف کرانے کے لیے لے کر آ رہا ہے. تو دونوں کہہ رہے ایک دوسرے سے کہ دیکھو یہ اپنی ماں کو طواف کرائے گا، اپنی ماں کو اپنی کمر پر طواف کرائے گا، اللہ کی رحمت کی تو متوجہ ہوگی، تو چلو ہم بھی اس کے ساتھ طواف کریں، اسے دعا کے لیے کہیں. دونوں واپس آئے، دونوں واپس آئے. اس لیے کسی چلے جوان کے
اور چلتے چلتے حضرت عمر نے اس جوان سے کہا طواف میں کہ عمر کے لیے دعا کر دے اللہ عمر کی گناہ معاف کر دے. تو اس جوان نے حضرت عمر کے لیے دعا کی طواف میں عمر غفر له یا غفار کہ اے غفار عمر کی گناہ معاف کر دے. یہ مثالیں ہیں. اسے میں نے عرض کیا کہ آپس کی اجتماعیت کی اصل چیز یہ ہے کہ ہم آپس میں دوسرے کا خیر کے کام میں تعاون کریں, خیر کے کام میں تعاون کریں. جو اس کے لیے بھی اجر ہے جو سواری پر سامان رکھنے میں ہاتھ لگا دے, یہ بھی تعاون ہے. لیکن اس پر اجر ہے تو جو وہ دعوت کا کام جس سے ساری دنیا میں اسلام قائم ہو اور ساری دنیا میں مسلمان دین پر آئے کہ اس محنت میں تعاون کرنا کتنا اونچا کام ہوگا. نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. یہ آپس کی اجتماعیت کے دو سبب ہیں, اللہ کی مدد کے دو سبب ہیں, ایک اجتماعیت ایک اجتماعی دعوت. دو چیزیں بہت اہم ہیں اس لیے کہ اللہ کی مدد سے اجتماعیت کے ساتھ ہے. فرمایا ید اللہ علی الجماعت, ید اللہ علی الجماعت کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے, اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے بہت اہم کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت مومن کے گمان کے ساتھ ہے. گمان بہت بڑی طاقت ہے. اس لیے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت اور گمان ایک ہی چیز ہے تقریباً, نیت اور گمان ایک چیز ہے. دھیان سے سننا اس کو, نیت اور گمان. جی ہاں, نیت اور گمان. جس آدمی نے اخلاص اور نیت ٹھیک ہوگی اس کو اللہ کے ساتھ گمان بھی اچھا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہی یہ چاہے گمان کر لے. اس دعوت کے کام میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ داعی کی نیت میں وسعت ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو ان کو ابھی وجود نہیں آئے. آپ کی نیت کی وسعت ہے, آپ کی نیت کی وسعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے موسم میں آنے والے حاجیوں پر اپنے آپ کو قبیلے یا قبیلے کے پاس آپ خود تشریف لے جاتے تھے, اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. میں یونی میں انصرونی میں یمنعنی, کوئی مجھے ٹھکانا دے کہ میں اپنے بات میں, اور کوئی میری مدد کرے, کوئی میرا ساتھ دے کہ میں میری بات کہہ سکوں. یہ آپ کے لیے حج کا موسم, آپ کی محنت کا, آپ کی محنت کا موسم تھا. حج کا موسم یہ آنے والے حجاج سے کمانے کا موسم ہے, تو شروع میں کہہ چکا ہوں. آنے والے حاجیوں کو عبادت کے لیے فارغ رکھنا مشرکین کا کام تھا, اور یہ عمر نے کام چھوڑا تو حالت اب یہ ہے کہ میں خود مدینہ منورہ میں ہوٹل سے نکلا, حرم جا رہا تھا, تو درمیان راستے میں ادھر گاڑی آ رہی تھی, میں سفر کر رہا تھا. 4 آدمی چاروں طرف سے میرے پاس, وہ ادھر سے سلسلہ وہ ادھر لے جانا چاہ رہا, وہ ادھر نہیں, ادھر دکان میں ادھر دکان میں. تو ایک کہتا تھا کہ سونا خریدو, ایک کہتا تھا کہ گھڑی خریدو, ایک کہتا کہ کپڑا خریدو, ایک کہتا تھا کہ عطر خریدو. میں نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو, نکالنے لگے اس پر. اس نے کہا کہ اگر ہم ایک آدمی کو تیار کر کے دکان پر لے جاتے ہیں تو ہمیں ایک آدمی کو لے جانے کے لیے 10 ریال ملتے ہیں, چاہے وہ آدمی کچھ خریدے یا نہ خریدے یا نہ, مگر 10 ریال ایک آدمی لانے پر 10 ریال. سنو, تنخواہ کے علاوہ کہاں ہو رہا ہے یہ مدینہ ہو رہا, مدینہ نہیں, میرے بات ہوا, میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ وہ مدینہ ہے جس کی مسجد کے اطراف میں ابو بکر اور عمر اور جن کو مسجد کے اطراف میں عبداللہ رواحہ ماضی میں زبردست کر کے لوگوں کو ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑتے تھے, اور ابو ہریرہ بازار سے لوگوں کو تعلیم حلقے میں بھیجتے تھے. یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گرتے یہ جگہ وہاں پہنچی ہے کہ جو آدمی عبادت کے لیے جا رہا ہے اس کو بازار والے عبادت سے روک کر بازار لے جانا چاہ رہے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ سوال ہے, ایسا نہیں ہے کہ کیوں ہوا, یہ ہو رہا ہے, یہ کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا؟ ایسا صرف اس لیے ہوا کہ ہم اپنے ملکوں سے یہاں دنیا کے راجے سے آئے. ایسا اس لیے ہوا, اس لیے کہ اس جگہ پر آدمی اگر غلط کام کی نیت بھی کرے گا تو نیت پر بھی پکڑے, نیت پر بھی پکڑ ہے, ارادے پر بھی پکڑے. میں آپ سے صراحت نظر کرتا ہوں کہ اس حرمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دعوت کے اثرات اور اس کے انوارات ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ہماری یہاں کے قیام کی نیت دنیا کی. آپ کچھ نہیں لگتا, آپ یہاں دیکھتے ہیں کیوں مراد نہیں ہے, فلاں کمپنی میں ہوں, فلاں ہوٹل میں ہوں, سب چیزیں نہیں.
حالانکہ مکہ مدینہ کمانے کی جگہ نہیں تھی، کمانے کے لیے دنیا پڑی. وہاں کا محفوظ ہے کہ مکہ مدینے میں کمانے کی نیت سے رہنے سے بڑا کمینہ پن کوئی نہیں ہے. سب سے بڑے کمینے بن کے بعد ایک آدمی یہاں کمانے کی نیت سے رہے، بالکل وہ تو ایک بہانہ ہے رہنے کا. کیونکہ یہ تو خیر حرمین ہیں. اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں مسلمان اس لیے تجارت کرے کہ مالدار بن جائے یا مالدار کہلاوے یا اپنے مال کو بڑھانے کا ارادہ کرے تجارت سے، اور اس طرح حلال تجارت کرے، کسی کو دغا، کسی کو دھوکہ، کسی کو کے ساتھ غبن نہ کرے اور سود نہ کھائے، حلال طریقے سے کمائے، تب بھی اللہ کی اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے. اللہ اس سے سخت ناراض ہوں، تب بھی اللہ کی اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں. صحیح ہے نہیں جی بھائی کہاں بھائی بڑی چنتا ہے کسی جماعت میں منتخب حادث کی ساری روایتی جماعت کہ اگر اس لیے پیسہ کما رہا ہے حلال طریقے سے کہ میرا مال بڑھ جائے اور میں مالدار کہہ رہا ہوں. تکاثرا و تفاخرا روایت میں یہ حلال کما کر کے اللہ تعالی ملے گا، اللہ اس سب ناراض ہوگا. اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ اپنے فارغ کی ضرورت پوری کرنا، اس لیے کہ تجارت تو سوال کو چھپانے کے لیے ہے. حاجی تو اللہ پوری کرتے ہیں، حاجی تو اللہ پوری کرتے ہیں، ورنہ کمانے والوں کے پاس سامنے اللہ ایسی حاجتیں لے آتے ہیں کہ وہ ان حاجتوں کو پورا کر نہیں سکتے باوجود مال ہونے سے. حاجی تو اللہ پوری کرتے ہیں. تجارت نہیں کے لیے ہے جی ہاں، سوال سے بچنے کے لیے اور حاجت کو چھپانے کے لیے. اس لیے فرمایا حدیث میں اسی روایت میں کہ جو آدمی تجارت اس لیے کرے کہ اپنے غالب ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے اور حلال کمائے، اللہ خالی ملے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. نہیں برس کی ہے کہ آدمی مالدار بننے کے لیے دنیا میں کہیں بھی کمائے، دنیا میں کہیں بھی کمائے مالدار بننے کے لیے، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہاں رہ کے کمائے مالدار بننے کے لیے تو کتنی بڑی بات ہوگی. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ہم یہاں کے قیام میں اس بات کو سوچے ہم میں سے ہر ایک کہ اللہ ہمیں ہمارے ملک سے اٹھا کے یہاں کیوں لایا. اللہ نے کیوں لایا؟ ایسا تو نہیں خدا نہ کرے ہمارے ذہن میں یہ دل میں یہ ہو کہ وہاں 100 ملتے تھے یہاں 18 سے مل جائیں گے. یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو بہت گھٹیا نیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی یہاں ملازم بن کر اور تاجر بن کر رہے اس کے لیے اس کام کے کرنے میں رکاوٹ کے پیش آنے کا یہی سبب ہے. اور جو یہاں داعی بن کر اور یہاں کی اصل سوغات اور یہاں کے اصل کام کو کام بنا کر رہے، اللہ تعالیٰ ان یہاں رہنے والوں کے ذریعے سے خدا کی قسم آج بھی جس طرح صحابہ کے ذریعے ملکوں میں اسلام پھیلا ہے، آپ کی اس ملک رہنے کی وجہ سے سارے عالم میں اسلام آپ کے ذریعے قائم ہے. بچے کہ ہمارے یہاں رہنے کی غرض وہ ہو جو صحابہ کی غرض یعنی بدل کی ہے. بولا ہم کہ ہمارے یہاں رہنے کی غرض کیا ہے؟ نیت. مسلم دعاؤں میں اللہ سے نیت کو مانگا گیا ہے اور صحابہ کی دعاؤں میں ہے، عمر کی دعا میں ہے کہ اللہ میری نیت کو ٹھیک رکھیے. نیت کو عمر کی دعا میں اللہ نے نیت کو ٹھیک رکھیے، اللہ میری نیت کو ٹھیک رکھیے. تو میں نے ایک حمد عرض کیا کہ یہاں کے مقیمین وہ ہر چیز اس بات کا دل میں خیال بھی نہ آنے دیں. اور ہماری یہ تو بہت بڑی عبرت ہے، اتنی بڑی تعداد یہاں سے ملازمین چلی گئی. میرے خیال سے دنیا میں کوئی ملک نہیں ہوگا ایسا جس ملک سے اتنی بڑی تعداد ملازمین نکال دی جائیں. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نہ کرے یہاں کے قیام میں اگر یہاں کے کام میں کمی آئی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں ضروری بات ہے. یہاں کے قیام میں اگر یہاں کے اصل کام میں کمی آئی، جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے ہوتے سارے عالم کے درمیان اس جگہ کو منتخب کیا دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے، دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اللہ نے اس جگہ میں خاصیت رکھی ہے کہ جو آواز یہاں سے لگے گی وہ سارے عالم میں پہنچے گی. یہ مدینہ منورہ میں ایک صحابی فجر کی نماز کے وقت کہتے تھے اپنے بچے کو کہ بیٹے نماز پڑھ لو، فجر کا وقت ہو گیا ہے. تو ان کی آواز اس علاقے میں مشرکین اور کفار کے یہاں ان کا بیٹا قید میں تھا، اس بچے کو وہاں آواز پہنچ جاتی تھی روزانہ. وہ کہاں سے کہتے تھے نماز پڑھو. ان کا بیٹا وہ بہت علاقے میں مشرکین کے قید میں تھا. تو روزانہ فجر کی نماز اذان کے بعد آواز پہنچ جاتی تھی بچے کے پاس کہ بیٹے نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو. اور عمر رضی اللہ عنہ نے خود نے کہا ساری پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. جی ہاں، یہ جگہ ہے وہ
کہ جو نیت یہاں رہنے والوں کی ہوگی اور جو آواز یہاں رہنے والوں کی ہوگی اللہ اس کو پہنچائیں گے. اس لیے اس وقت کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ آنے والے حجاج پر یہ آنے والے حاجیوں سے کمانا سنت نہیں ہے. آنے والے حاجیوں کو دین کی دعوت دے کر داعی بنا کر بھیجنا اصل سنت ہے. یہ یہاں کے مقیمین سے مشہور کا وقت نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو دعوت کے لیے حفاظت کرنے کا وقت ہے. اصل سنت یہی ہے. ہاں جی اصل سنت یہی ہے. اصل سنت یہ ہے. اس لیے آپ حضرات ملکوں کے فیصلے کریں. یہ اصل سنت ہے یہاں کہ یہاں سے ہجرت کی طرف مدینے سے ہجرت سارے ملکوں کے لیے اصل کام ہے. اصل کام ہے ہمارے یہاں کا قیام اصل کام کے لیے. میں نے سر کیا تھا کہ اگر ہماری نیت یہاں رہنے میں اس دعوت کے کام کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کا اثر سارے عالم پر ڈالیں گے. اور اگر خدا نہ کرے یہاں رہنے کی نیت ہماری مال کی ہے تو یہ سر میں جو حجاج مال کی طرف لے کر یہاں ہے پکی بات. یہاں رہنے والوں کی نیت پر ہوگا فیصلہ. آپ کی غور کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے, آپ کو گرفتار کرنے کے ارادے سے, آپ کی جاسوسی کرنے کے ارادے سے, جس ارادے سے بھی لوگ آتے تھے آپ کے پاس وہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. میں نے وہاں مکے گئے تھے مدینے آپ کو قتل کرنے کے لیے اور وہاں اسلام میں داخل ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک ہی جذبہ ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں. ہدایت کے لیے کی جگہ ہے بیت اللہ. میں نے اندازہ کیا کہ جو سامان سال میں دکھتا ہے اس سامان کو لینے کے لیے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں. میں حیران ہوں کہ جن ملکوں میں خود رہتے ہیں ان ملکوں کا سامان یہاں آتا ہے اور یہاں سے اپنے ملک سے زیادہ مہنگا خرید کے لے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جو یہاں رہنے والوں کی نیت ہوگی وہ آنے والوں کا جذبہ ہوگا. سمجھ والی بات. جو نیت یہاں رہنے والوں کی ہوگی وہ جذبہ حاجیوں کا ہوگا. آنے والوں کا وہ جذبہ حاجیوں کا ہوگا. ہم آج اس غلط نیت پر استغفار کریں کہ اللہ اگر ہم سے یہاں کے قیام میں کبھی ایک مرتبہ خیال بھی آ گیا ہو اس کا کہ ہم یہاں پیسے کے لیے ہم زیارت کے لیے آئے ہیں کہ اللہ ہمارے جرم معاف کر. ہمارے سب کی دعا میں ہے کہ اللہ اس امت کا سب سے بڑا جرم اس دعوت سے کام کو کامنا بنانا ہے. اللہ ہمارا اور امت کا جرم معاف کر. ہم کی دعا میں اگر یہ نیت ٹھیک ہوگی تو کام بھی ٹھیک ہوگا. یہ ہر آدمی اپنی نیت سے تابع ہوتا ہے. ہر آدمی نیت سے تابع ہوتا ہے نا. رات کو اپنے نیت کی روزے کی نیت سے آپ کا تحریر کریں گے, دن بھر روزے سے رہیں گے. آپ نے نیت کی ہے روزے کی. آدمی نماز کی نیت باندھتا ہے تو تقبیر تحریمہ سے لے کر قرآن شریف تک 4 رکعت پوری کرتا ہے. میں نے نیت کی 4 رکعت. جو آدمی جو نیت کرتا ہے وہ اس نیت کے مطابق چلتا ہے. کامل اس کی نیت کے مطابق ہوتا ہے. تو ہم اس کا عزم کریں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہمیں قربانی کے ساتھ اس کام کو کام بنا کر یہاں رہنا ہے. اس کے لیے ہمت فرماؤ. جو ماشاءاللہ پرانے ساتھی حضرات ہیں 4 مہینے کے لگائے ہوئے ہیں ملکوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. نبی کا